دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے، حضرت عمر تنہا۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں وہ موقع مل گیا، وہ جگہ مل گئی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم سب سے آگے آ گئے۔ حضرت عمر کا دائیں بائیں، حضرت عمر کا قریب قرب ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اب یہاں سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ ذمہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی ذمہ داروں کے قریب آ جاتا ہے، مال سے، خدمت سے۔ ہاں ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو میدان سے محنت کر کے خروج سے واپس آئی جماعتیں انصار و مہاجرین کی۔ جب یہ انصار و مہاجرین آئے تو حضرت عمر فرمایا بھائی ہاں تم آگے آؤ، آگے آؤ، کیا ہوا، کیا کر کے آئے؟ ان سے کہا بھائی تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، سہیل تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اور حارث تم بھی ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ۔ ظاہر بات ہے جو کام کر کے آئیں گے امیر اور ذمہ دار انہیں قریب کرے گا۔ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ فلاں فلاں کو قریب کیا ہوا ہے، فلاں کو دور کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کام میں آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے کا تعلق ہر شخص کا براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، مخلوق سے نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ تو جب پیچھے ہٹایا ان کو بھی، اجی ذرا پیچھے ہٹ گئے تو جو بھی جماعت آتی کام کر کے حضرت عمر کے پاس، وہ دیکھتی کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے، نہ گشت میں تھے، نہ خروج میں تھے، نہ تعلیم میں تھے، نہ 4 مہینے میں تھے، یہ نہ میدان میں تھے، نہ تشکیل میں تھے، نہ وصولیابی میں تھے، یہ کون ہے؟ ہاں تو جو بھی آوے ان سے کہ بھائی بھائی صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں حضرت عمر سے بات کرنی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ کام کر کے آئے، ان کے پاس کام ہے، احوال ہیں ملکوں کے، حالات ہیں، تقاضے ہیں، اگلی جماعتوں کا بنانا ہے، امور ہیں، جو کام کرے، جو میدان میں رہے گا مامور ہوں گے، جو بازار جائے وہ اس کے پاس ہوں گے، تجارت کے تقاضے، اصولی بات ہے۔ جو کام کے میدان میں نہ اترے اس کے پاس کیا تقاضا؟ چنانچہ کمرہ بھر گیا انصار و مہاجرین سے، ان کو لوگ پیچھے ہٹاتے رہے، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے کمرے سے باہر نکلنے پر، اور باہر نکل گئے دونوں۔ روایت میں باہر نکل کے کہا ہے کہ دوسرے سے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا، دوسرے جواب دیا کہ دیکھو امیر پر ذمہ دار، اس کا الزام نہیں ہے، اس کا الزام امیر پر نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے۔ عجیب قصہ ہے۔ پھر جب چلے گئے لوگ، کمرہ خالی ہو گیا، یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے، آ کر کہا مومنین آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلایا گیا تقاضوں پر، تمہیں بلایا گیا تقاضوں پر، انہوں نے ملکوں میں جا کے تقاضے پورے کیے ہیں، تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، انہوں نے تقاضے پورے کیے، یہ آگے بڑھ گئے، تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا حضرت عمر سے مومنین اس وقت تو یہ بتائیے کہ ہمارے اس جرم کی تلافی کیا ہو، کیا کریں ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آگے بڑھ گئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ مشکل ہے، دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ مشکل ہے، وہ تو ہوگا نہیں، جو آگے بڑھ گیا۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تم دونوں آج یہ ملک چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، اور فلاں ملکوں میں تم دونوں چلے جاؤ، اور وہاں موت تک دین کی محنت اور خدمت میں لگے رہو، اور اسی ملک میں مر جاؤ، تو میں امید کرتا ہوں شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ ہاں یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ مدینہ چھوڑ کر، فلاں ملک میں جاؤ، وہاں دین کی خدمت کرو، دین کی تعلیم دو، وہی مر جاؤ، تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تم ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے بڑھ گئے، یہ جواب دیا۔
تو اس لیے میرا عزیز دوستو، محنت کا میدان تو ہر ایک کے اپنے لیے ہے۔ فرمایا لا تکونوا امعۃ، امعہ مت بنو۔ پوچھا گیا امعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ امعہ یہ ہے کہ بھئی تم کرو گے تو ہم بھی کر لیں گے تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں کرے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر لوگ حق پر ہیں تو ہم بھی حق کے ساتھ ہیں، اور اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے کام اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنے چلنے کا میدان ہے، ہر ایک کے اپنے چلنے کا میدان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز تواضع ہے۔ کیا ہے؟ تواضع ہے، جی ہاں، تواضع ہے۔ دیکھو میں سچی بات بتاؤں، جہاں یہ بات پیش آ جائے گی، جہاں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہم کیا ہیں، وہی مشکلات پیدا ہوں گی۔ صحابہ اکرام کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو گمنامی میں رکھتے تھے، اپنے آپ کو گمنامی میں، جی ہاں، اپنے آپ کو گمنامی میں رکھتے تھے، جی ہاں، اپنے آپ کو گمنامی میں ہمیشہ، اور کرامتوں سے اور شہرت کی چیزیں بچتے تھے۔ تمہیں داری جب عمر نے کہا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، تو حضرت تمہیں داری نے یہ کہا مومنین یہ ایک چنگاری ہے، حالانکہ پورے مدینے کو گھیر لیا تھا آگ نے، یہ ایک چنگاری ہے، چھوٹی سی چنگاری جو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں چنگاری اگر اڑتی بھی آتی ہے کسی کے کپڑے کی طرف تو اڑتے اڑتے بجھ جاتی ہے، اسے چنگاری کہتے ہیں، انگارہ نہیں، چنگاری، چنگاری ہے۔ اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مگر میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ تمیم نے یہ کیا، لوگ کل کو میرا نام لیں لوگ دنیا میں کہ تمیم نے یہ کیا، اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا، کسی اور سے کرا لیجیے یہ کام۔ میں کرامت سے بچنا چاہتا ہوں، شہرت سے ڈرنے کے لیے نہیں، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں یہ کام کرنا ہے، جاؤ۔ تو حضرت عمر کا حکم تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ بچتے تھے شہرت کے مقام سے، شہرت کے مقام سے بچتے تھے صحابہ ہمیشہ، کہ بڑی شہرت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، جی ہاں، کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو حضرت فرماتے تھے تم اتنے عمومی انداز سے کام کرو کہ تمہاری قبروں کی خبر نہ ہو لوگوں کو کہ کون سے ملک میں کہاں دفن ہو۔ اس لیے کہ یہ بات حق ہے کہ اکثر صحابہ کی قبور کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے، اکثر صحابہ، جی ہاں، جن صحابہ کے خبروں کی خبر بھی ہے یا انبیاء کی قبور کی خبر بھی ہے، وہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ہاں فلاں صحابی یہی ہیں۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کا مدفن یقینی نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہے، کتبے ہیں، نہ ان کی خبر ہے، نہ ان کی خبر کی کسی کو خبر ہے، جی ہاں، کام کرتے رہے مرتے رہے، کام کرتے رہے چلتے رہے مرتے رہے، جی ہاں، شہرت سے بچتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ کون؟ سلمان فارسی۔ خندق کی جنگ سلمان فارسی کی وجہ سے ہوئی ہے، خندق کھودنے کی رائے انہوں نے دی ہے، صرف ان کی رائے پر خندق کھودی گئی ہے۔ اس درجے کے صحابی ہیں، اس درجے کے صحابی ہیں، اور صحابی ہے وہ جس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیا ایک نظر ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہے۔ سنو، ان کو بڑے موقع ملے معرکوں میں، جنگوں میں، آپ کو مشورہ دینے میں، آپ کی صحبت میں بڑا وقت گزارا، پھر یہ رہ گئے صحابہ بہت سے دن سے چلے گئے، تو دو آدمیوں کو خیال ہوا کہ چلو بڑے جل قدر صحابی ہیں سلمان فارسی، ان کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو گئے، تلاش کیا، ان کے علاقے میں گئے، پوچھا کہ سلمان فارسی صحابی کہ ہاں صحابی ہم جانتے ہیں، بچے جانتا ہے، کہاں ان کا گھر؟ کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس طرف ان کا گھر ہے۔ دونوں گئے،
تلاش کیا, پہنچے, وہ گھر پہنچ گئے, وہی گھر تھا, ملاقات ہوئی. انہوں نے ملاقات کے وقت پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی میں سلمان فارسی ہوں. یعنی کہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے بڑی صحبت اٹھائی, آپ صحابی ہیں؟ تو کہا کہ میں صحابی تو نہیں ہوں, ہاں سلمان فارسی ہوں, صحابی نہیں ہوں. آپ صحابی نہیں ہیں؟ کہ نہیں نہیں میں صحابی نہیں ہوں. آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی میں سلمان فارسی ہوں. صحابی ہیں کہ صحابی نہیں ہوں؟ یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دوسرے سے کو یہ کوئی اور سلمان ہے, وہ نہیں ہے, ورنہ تو کہتے میں صحابی ہوں. ہاں, جہاں کوئی کسی کا خلیفہ ہو, کسی کا جانشین ہے, تو خود کہے گا میں خلیفہ ہوں. ہاں, اور صحابی کی صحبت ثابت ہے. اور ساری امت اگر افضل التابعین بن جاوے تو ایک ادنا صحابی کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی, وہ صحابی کا مقام ہے. اور یہ کہہ رہے کہ میں تو صحابی نہیں ہوں. تو کہنے لگے ہم غلط آ گئے, یہ کوئی اور آدمی ہے. اٹھنے لگے وہاں سے. پوچھا سلمان فارسی نے کہ تم اسی سلمان فارسی کی بات کر رہے ہو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ کہ ہاں ہم تو ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے, آپ تو وہ نہیں ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں ہوں تو وہی, آپ کا زمانہ نے پایا ہے, آپ کے ساتھ مشوروں میں, آپ کے ساتھ معرکوں میں شریک رہا ہوں. پھر آپ صحابی سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا دیکھو صحابی وہ نہیں جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزار لی ہے, بلکہ صحابی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا حشر آپ کے ساتھ ہو جاوے, قیامت میں پتہ چلے گا ہم صحابی ہیں یعنی. یہ جواب دیا. یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا. اگر ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہو گیا پھر تو ہم صحابی ہیں, اور اگر ہمارا حشر آپ کے ساتھ نہ ہوا تو ہم دنیا میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے صحابی ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جواب دیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ اور اپنے آپ کو پابند بنا کر اور اپنے آپ کو قربانیوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ میرے ذمہ ہے, مجھے کرنا ہے, میرا کام ہے. اتنا بڑا یہ مجمع دعوت کی نسبت پر جمع ہوا ہے, کیونکہ جو طلب لے کر آئیں اگر ان کی تعلیم اور تربیت نہ کی گئی تو پہلا سوال اس کا پرانے سے ہوگا. سمجھتے تھے کہ جو عملہ تیار ہو گیا ہے وہ عملہ اس لیے تیار نہیں ہوا ہے کہ یہ عملہ کام سے بیٹھے, یہ عملہ اس لیے تیار ہوا ہے کہ نئے آنے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پھر حرکت میں آئے. اس لیے کہ خود دین سیکھنے کے لیے کی مدت اور محنت وہ تو بہت محدود ہے, لیکن ساری امت تک دین کو پہنچانے کے تقاضے اور آنے والی جماعتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو لے کر نکلنا یہ موت تک کا مسلسل تقاضا ہے. اس کو میں نے عرض کیا تھا, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ یہ جماعتیں, یہ مجمع جو دعوت کی نسبت پر جمع ہوا ہے, اس پورے مجمع کو وصول کرنا اور پرانوں کا اپنی خروج کی ترتیب کو چھوڑ کر میرا چلے لگ چکا ہے, میرے 4 مہینے تو ابھی لگے ہیں, اس سب کو ہٹا کر, اس سب سے ہٹ کر, یہ سب کو چھوڑ کر اس وقت آنے والوں کی جماعتوں کو لے کر نکلنا یہ پرانوں کی سب سے اہم ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ تشکیل کرتے تھے. حضرت وائل ابن حجر آئے شہزادے, تو آپ نے ان کی تشکیل کی ہے معاویہ کے ساتھ, تاکہ یہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو اللہ کے راستے میں خود لے کر نکلیں. ان کو ان کے حوالے کیا. اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ان آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کا ہے, ان آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کا تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ہر وقت ایک ایسا عملہ مستقل جمع رہتا تھا، آپ کے ساتھ چپٹ کر رہتا تھا. میں تو بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ ہمارے پرانوں نے بھی کام کو گزرگاہ بنا لیا، کام کو گزرگاہ بنا لیا کہ یہ آئیں اور کام سے گزر جائیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے سے نئے آنے والے کو بتا دیا کرتے تھے کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے تمہاری قربانی کا. نئے آدمی کو، واسع بن اسقا ابھی اسلام میں داخل ہو رہے، کفر سے اسلام میں داخل ہو رہے، غیر مسلم اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا. آپ نے اس وقت اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پوچھا کہ واصلہ یہ بتلاؤ کہ ہجرت کون سی کرو گے، ہجرت کون سی کرو گے؟ دین یہاں سیکھ کر اپنے علاقے میں جا کر اپنی ذات سے دین پر چلو گے، جب بلایا جائے جب آ جاؤ گے یہ والی ہجرت کرو گے، یا ہمارے ساتھ رہنے والی ہجرت کرو گے؟ سنو غور سے، ہمارے صوبے میں رہنے والے ذمہ دار وہ کہتے ہیں ہم ہر وقت تیار ہیں، جب بلاؤ گے آ جائیں گے، جب بلاؤ گے آ جائیں گے. فرمایا یہ ادنا ہجرت ہے، یہ ادنا ہجرت ہے. کام کرنے والے کہیں ہم تیار ہیں، اپنے صوبے میں ہیں، جب کوئی تقاضا ہو تو بلا لیں. یہ ادنا ہجرت ہے. اعلیٰ ہجرت کیا ہے؟ کہ اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ تم مستقل مرکزی مقام پر ذمہ داروں کے ساتھ رہو، مستقل مرکزی مقام پر ذمہ داروں کے ساتھ رہو. یہ اعلیٰ ہجرت ہے. اسلام قبول کر اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جب بلایا جائے تب آ جاؤ، یہ ادنا ہجرت ہے.